العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ادعوني استجب لكم. وقال تعالى: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. منزل دکھلائیں کسے، رہ رہو منزل ہی نہیں. میرے عزیز دوستو، بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اپنے قرب کا ذریعہ بندوں سے حسن سلوک کو قرار دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان جاری فرما دیتے ہیں: الخلق عیال اللہ، کہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے. اور اللہ رب العالمین بندوں سے حسن سلوک کو جنت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، اور بندوں سے بدسلوکی کو جہنم کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. کوئی آدمی بڑے ارمان سے گھر بنائے، اس کو سجائے، اور اس میں اپنی پسند کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز لا کر رکھے، اور کوئی آدمی اسی چیز کو توڑ دے، تو اس بانی کے اوپر جذباتیت کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کائنات کو سجایا، اور اس کائنات میں سب سے حسین چیز انسان کو قرار دی، سب سے پسندیدہ چیز انسان کو قرار دی. لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم، کہ ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ معزز قرار دیا، سب سے زیادہ مکرم قرار دیا. اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات کا جتنا بھی ایجادات اور تخلیقات کا معاملہ ہے، اس میں سب سے حسین اس انسان کو قرار دیا. اور پھر اس انسان میں مسلمان کو، اور پھر مسلمانوں میں علماء کو. تو اللہ رب العالمین نے اتنا مکرم بنایا، کہ ایک موقع پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابن مسعود یہ بتلاؤ کہ بیت اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت ہی معزز محترم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ایک محترم چیز ہے، اور وہ انسان کی جان، مال، عزت، آبرو. اگر کوئی بیت اللہ کو ڈھاتا ہے تو اس کا جو گناہ ہے اس سے کئی زیادہ گناہ ایک انسان کو قتل کرنے، ایک انسان کو نقصان پہنچانے کا. غرض اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کائنات کے اندر حسین ترین چیز، مکرم ترین چیز انسان کو قرار دیا، اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور پھر اس مکرم میں اشرف الامم امت مسلمہ کو قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. تو گویا کہ اس درجوں کے اعتبار سے مسلمان انتہائی مکرم ہو گیا، خیر الامم قرار پا گیا. اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے علماء کو جو مقام عطا فرمایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء کا مقام ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کو. تو مکرم ترین اور کیوں نہ ہو کہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول کے لیے وقف کر دی گئی ہو، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی ہو، اور جب تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو اللہ یہ اعزاز بخش رہے ہوں کہ ان کو ضیوف الرحمن قرار دے رہے ہوں، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرما رہے ہوں کہ یہ جہاں سے گزرے ان کے نیچے پر بچھا دو. اتنے معزز، اتنے مکرم، اور یہ اعلان کروا دیا گیا ہو کہ جو نکلے من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے حصول کے لیے نکلے وہ اللہ کے راستے میں ہے. اتنے سارے اعزازات بخش دیے گئے ہوں، یہ کیوں نہ ہو؟ ایک آدمی اگر کسی حکومت کا کارندہ بن کے کام کرتا ہے تو اس کو عزت دی جاتی ہے، شرف دیا جاتا ہے. اگر کسی ملک کا سفیر ہوتا ہے تو اس ملک کی حیثیت سے، اس ملک کی حکومت کے اعتبار سے اس کی حیثیت کو گردانا جاتا ہے، اس کی حیثیت کو بنیاد بنا کر احترام کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کے پروردگار ہیں، اس کا کوئی سفیر ہو تو وہ معزز کیسے نہیں ہو؟ تو یہ کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور اس کائنات کے اندر معزز ترین فرد انسان کو، اور اس میں مسلمان کو معزز قرار دیا. تو وہ اللہ رب العالمین اس انسان کو ایسے شتر بے بہار تو نہیں چھوڑ سکتا، ایسے بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا. یقیناً اللہ رب العالمین اس انسان کے والی وارث ہیں، اور اللہ رب العالمین اس انسان کو قدم قدم پر رہنمائی کا چراغ دیتے ہیں. اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، افراتفری کے عالم میں، جب نا امیدی ہو اور ظلم و بربریت کی داستان رقم ہو رہی ہو، اور یعنی اور فحاشی اور بے غیرتی عام کی جا رہی ہو، ایسے عالم میں انسان کبھی پست ہمت ہو جاتا ہے، اور پست ہمت ہو کر وہ انسان کبھی یہ کہتا ہے کہ ہم نیکی کیسے کریں، ہم سیدھے راستے پہ کیسے چلیں. ہر طرف بے غیرتی عام ہے، ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، ہر طرف اللہ کی معصیت ہو رہی ہے، ماحول سازگار نہیں ہے، اور حالات
ایسے نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم سی راستے پہ چل سکیں. ایسی صورتحال ہے کہ ہم صحیح طریقے پہ کاروبار کرنا چاہیں تو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. ہم اگر صحیح بات کریں تو لوگ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اگر ہم اسلام کے لباس کو اپنائیں، اسلام کے طریقے کو اپنائیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اگر ہم اسلامی طریقوں کے مطابق اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کریں تو لوگ طعنہ دیتے ہیں. اگر ہم اپنی تعلیم کو اسلامی دھارے میں ڈھالیں تو لوگ کہتے ترقی کیسے ہوگی. یہ تمام حالات کے اندر انسان بعض دفعہ بالکل پست ہمت ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک امید کا چراغ عطا فرمایا. اور وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ یہ ہے کہ ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں کہ جس میں کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو، کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہو، کوئی تمہارے غم کو اپنا غم سمجھنے والا نہ ہو، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھنے والا ہو، ایسی صورت میں تم ہم سے رجوع کرو. اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر جو واقعات لکھے ہیں یہ کوئی صرف قصے نہیں، بلکہ اس کے اندر بڑی عبرتیں، اس کے اندر بڑے پیغامات ہیں، اس کے اندر بڑی ہدایات ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. یونس علیہ السلام کے قصے کے اندر بظاہر انسان اس قصے کو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ ہوا، یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد ایک بڑی مچھلی نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے تکلیف اٹھائی اور تکلیف اٹھا کے اللہ رب العالمین نے ان کو ساحل پہ پہنچا دیا. آدمی اس سے زیادہ اس کو نہیں پڑھتا، اس سے زیادہ اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، لیکن اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑا پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو ہر طرف نا امیدی تھی، بچنے کا کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں تھا، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا. آپ سوچئے کہ قرآن جب سمندر کا تذکرہ کر رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ تہ بتہ تاریکیاں ہیں، ان پہ موجیں ہیں، موجوں کے اندر تاریکیاں ہیں. اب اس تاریکی کے اندر ایک اور تاریکی کا اضافہ ہو جائے کہ سمندری مچھلی منہ کھولے اور یونس علیہ السلام اس کے پیٹ پہ چلے جائے کہ ان کی آواز بھی باہر نہ جا سکے، آکسیجن کا بظاہر انتظام بھی نہ ہو سکے، غذا کا انتظام بھی نہ ہو سکے، اور انسان کی ضروریات جو ہیں اس کا کوئی انتظام نہ ہو سکے، اور انسان اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہو این الوفر کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے. تو وہاں پر یونس علیہ السلام کہتے ہیں فنادا فی الظلماتی، تاریکیوں کے اندر یونس علیہ السلام نے ہم کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ تو پاکیزہ بلند و برتر ہیں، نافع ہیں، دار ہیں، آپ نجات دینے والے ہیں، آپ سربلندی دینے والے ہیں، آپ مشکلوں کے اندر راستہ نکالنے والے ہیں. میرے سے غلطی ہو گئی، میں کمزور ہوں، میں خطا کار ہوں، آپ مجھے نکال دیجئے. تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم فرمایا اور 3 دن بعد وہ مچھلی ان کو ساحل پہ لا کے چھوڑ جاتی. بات یہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے اگلا جملہ فرما کر قیامت تک کے لیے ایک اصول ذکر کر دیا، اور قرآن میں اس کا ذکر آ گیا تو اس کا ذکر آ جانے کے بعد یہ ساری امت محمدیہ کے لیے یہ پیغام ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں. اگر سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ لگے گا کہ جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اسی طریقے سے ہر مومن کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا اور اس سے نکلنا پڑے گا. لیکن بات ایسی نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے آگے کا ہے کہ جس طریقے سے نا امیدی کی فضا قائم ہو جائے اور کوئی داد رسی کرنے والا نہ ہو، ہر طرف عریانی، فحاشی، بے غیرتی کی تاریکیاں چھا جائیں، اللہ کی معصیت کی تاریکیاں چھا جائیں، اور اوپر تلے نیچے تلے ہر طرف گمراہی کرنے والے اسباب مہیا ہو جائیں، اور جو انصاف کرنے والے ہوں وہ بھی ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہے ہوں، جو حکمرانی کرنے والے ہوں وہ بھی ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہے ہوں، اور کہیں پر روشنی نظر نہ آ رہی ہو، ایسے موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کی طرف رجوع کرو گے.
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسے موقع پہ تاریکیوں سے تم کو نکالتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اہدنا الصراط المستقیم میں ہم کو یہی سکھایا ہے کہ تم ہماری طرف رجوع کرو، ہماری طرف رجوع کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم کو تم کو ضرور راستہ دکھلائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تم کو راستہ نہ دکھلائیں۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ حشر کے میدان میں حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تمہارا عذر نہیں چلے گا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی تھی، سائن بورڈ گندے گندے لگے ہوئے تھے، اخبارات کے اندر اشتہارات گندے چل رہے تھے، ڈرامے جتنے بن رہے تھے وہ فحاشی اور بےغیرتی اور عریانی کو فروغ دے رہے تھے، اور کوئی سننے والا نہیں تھا اور کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ تو تم کو کیا کرنا تھا؟ تم کو ہم سے رجوع کرنا تھا۔ اب ہر طرف فحاشی، حتیٰ کہ ایک عجیب غلیظ کلچر، چاہتے نہ چاہتے گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے سائن بورڈ لگائے گئے ننگی ننگی عورتوں کو کپڑے پہنا کر، وہ کپڑوں کا اشتہار لگا رہے ہیں یا ان کے کپڑوں کا اشتہار لگا رہے ہیں، اور حیا نہیں آ رہی کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، اور جو لگا رہے ہیں یا جو کمپنیاں، جو فیکٹریاں اس اشتہار کو پیسے دے رہی ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ ہم کس گمراہی کو فروغ دے رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں آ رہا کہ ہم ہر طرف آزمائش میں مبتلا ہیں، لیکن ہم اپنی عیاری، بدماشی اور بے غیرتی اور عریانی اور بے حیائی سے باز نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہر طرف ایسے حالات تھے، ٹی وی کھولو تو گندگیاں، اخبار دیکھو تو غدریاں، باہر نکلو تو بورڈ گندے، روڈ پہ چلنے والے لوگ گندے، عمومی طور پہ نہیں لیکن ایک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے، ہم کو معاف کر دیجئے۔ حشر کے میدان میں یہ عذر نہیں چلے گا۔ اللہ میاں نے ہم کو بتلا دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تم ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا تم؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تم نے ہماری طرف رجوع کرتے جس طرح یونس علیہ السلام نے رجوع کیا، ہم نے ان کو نجات دی، تو یہ ہمارا ضابطہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف کہ نجات کا راستہ کیسے حاصل کیا جائے؟ کیا صرف دعا مانگ لی جائے تو نجات مل جائے گی، یا کچھ کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ پہلے تمہیں ارادہ کرنا پڑے گا، نیت کرنی پڑے گی کہ ہم کو گناہ چھوڑنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو گناہ چھوڑنا ہے، ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے بعد قدم تمہیں اٹھانا پڑے گا گناہوں سے بچنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد دعا کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو دوسرے واقعے کے اندر ہم کو سمجھایا ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عنفوان شباب میں اور اسباب تمام مہیا، جو بادشاہ کی بیوی ہے اس نے تمام دروازے بند کر دیے، اب اللہ ہے اور یا یہ دونوں ہیں۔ اب یہ عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور ایک طرح سے یوسف علیہ السلام کی مالکن ہے، اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے طور پہ جو کوشش کرنی تھی وہ کی، واستبق الباب، اب وہ بھاگے کہ اے اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، بھاگے اور پھر اللہ سے فریاد کی۔ دوسری طرف وہ ان کا دامن گھسیٹ رہی ہے، دامن پھاڑ رہی ہے، لیکن وہ بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
تم نے اتنا کام کر لیا، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ دروازے تک پہنچتی ہے تو دروازہ کھلتا ہے، وہاں پر ان کے شوہر کھڑے ہوئے ہیں ان صاحبہ کے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی ہم کو سکھلا دیا کہ اگر حالات تمہارے ناموافق ہو رہے ہیں تو تم ارادہ کر لو پہلے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، اور اس کے بعد بچنے کے لیے راستہ نکالو، پھر ہم منزل تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اہدنا الصراط المستقیم سکھلایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھلایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو ہم تم کو دیں گے، تمہاری سنیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم صرف ہم سے یوں مانگتے رہو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن تم ہدایت کو پسند نہیں کرتے ہو، تو کیا ہم تمہارے اوپر ہدایت چپکا دیں؟ اسی کو شاعر نے کہا ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور پھر انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ہدایت کو پسند نہیں کر رہے ہو اور ہم تمہیں ہدایت چپکا دیں، راہ دکھلائیں کسے؟ کوئی راہ رہو منزل ہی نہیں، منزل کا طلبگار نہیں تو کس کو منزل تک پہنچائیں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایسے موقع کے اوپر کہ جب افراتفری کا عالم ہو اور گناہ کرنا آسان ہو، نیکی کرنا مشکل ہو، آج کسی سے کہیے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میاں کتنے پڑھے ہوئے ہو، کہاں ملازمت ہے، کتنی تنخواہ ہے، جائیداد کتنی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، اس کے برخلاف گناہ کرنے کے لیے ایک SMS کافی ہے، ایک چائے کا کپ کافی ہے، ایک بوتل کافی۔ گناہ کرنا آسان ہو گیا، نیکیاں کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو سکھلایا کہ تم کو چاہیے کہ تم عاجزی سے اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اور یہ سیدھا راستہ ہر کام میں مطلوب ہے، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام۔ آپ گھر سے نکلے اور آپ کو ایک منزل تک جانا ہے، اس منزل تک اے اللہ پہنچا دیجئے، یہ سیدھا راستہ مطلوب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ بہت جلیل القدر عالم تھے، متقی پرہیزگار فرد تھے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو بھوجا ایئر کا حادثہ ہوا اس میں وہ بھی شہید ہو گئے، مولانا عرفان صاحب جامعہ کے فاضل تھے وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی ہمشیرہ بھی شہید ہو گئیں، اور ایک دو علماء تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور بہت سارے افراد شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے، ایک منزل ان کی گھر تھی، ایک منزل ان کی آباد کی گھر تھا، تو دنیا کے گھر میں نہ پہنچ سکے لیکن آخرت کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور اللہ رب العالمین کا ان کے ساتھ عجیب غریب معاملہ ہوا۔ بعض علماء نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کیا، صف میں آگے بٹھایا، اور پھر ان کے لیے اس سے زیادہ کیا اعزاز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عطا الرحمن، جس طرح تم دور حدیث میں حدیث پڑھا کرتے تھے اس طرح تم ہم کو حدیث سنا۔ وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے، ہم غمگین ہو گئے، ہم جو علم کے طالب علم تھے وہ یتیم ہو گئے۔ کتنے لوگ جو ان کے علوم سے استفادہ کر رہے تھے
اور سال مسجد کے اندر جو جمعے کی تقریر سے مستفید ہو رہے تھے، اور مولانا کی کوششوں سے صرف مدرسے کے لیے وہ فکر مند نہیں تھے بلکہ اسکول کالج کے مسلمان بچوں کے لیے اس قدر فکر مند تھے کہ مولانا نے باضابطہ طور پر 40 روزہ نصاب مرتب کیا، اس کا آغاز سال مسجد سے کیا اور پھر پورے کراچی میں اس نظام کو پھیلا دیا کہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں، وہ بھی مسلمان گھرانوں کی اولادیں ہیں، ان تک فرائض واجبات کا علم ہو۔ اور آپ اندازہ فرمائیے کہ مولانا پورا عرصہ جون جولائی کی چھٹیاں آنے سے پہلے اس نصاب کو مزید ایڈوانس کر رہے تھے، مزید مرتب کیا، مرتب ہونے کے بعد کمپوزنگ ہو گئی، کمپوزنگ ہونے کے بعد مولانا اپنے ساتھ سفر میں لے گئے تاکہ میں اس کی تصحیح کر کے، اس کی تیاری کر کے اور اس دفعہ کے تربیتی کورس میں پیش کر دوں۔ تو مولانا کے اخلاص کے لیے ایک بات ہی یہی کافی ہے کہ مولانا نے اس نظام تعلیم و تربیت کے اوپر نہ اپنا نام آنے دیا نہ تخریج لکھی، کسی کو پتہ نہیں کہ مولانا کی فکر ہے۔ تو انسان کی تو ایک نیکی اگر وہ اس نیت سے کرے کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے تو انشاءاللہ وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے اندر کون کون اس گناہ میں شریک ہے، کن کن کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ آپ سوچئے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک پیاس سے مر جائے گا تو عمر کے گلے پہ ہوگا، اور یہاں انسانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کسی کو جو نہیں رہیں گی۔ اور آپ یہ بتلائیے کہ 2 ٹکے جو انسان کے اپنے نہیں ہیں، یہ پیسہ گردش کر رہا ہے، پہلے کسی کے پاس تھا، پھر کسی کے پاس ہے، پھر کسی کے پاس جائے گا، یہ گردش کرتا ہوا پیسہ ان چند ٹکوں کے خاطر اتنی عظیم ہستیوں کا خون ہو گیا۔ کیا یہ خون قتل خطا میں آئے گا یا قتل عمد میں آئے گا؟ اگر نااہلی کوئی گاڑی کے اوپر، گاڑی کے آپ اسکرو ٹائر کھول دیجئے، ٹائر کے اسکرو کھول دیجئے، انجن کو اس طرح بنا دیجئے کہ وہ اسٹارٹ ہونے کے بعد بھڑک جائے اور کسی کو بٹھا دیجئے اور اس کو روانہ کر دیجئے، تو بتلائیے کیا اس گاڑی کا مالک قتل عمد کا ذمہ دار ہوگا یا قتل خطا کا ذمہ دار ہوگا؟ اس پہ کون سی حد جاری ہوگی؟ اور یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام نے حدود کن لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شریف لوگوں کے لیے حدود رکھی ہیں، غنڈے اور درندوں کے لیے یہ حدود رکھی، بے حیا اور بے غیرتوں کے لیے یہ حدود رکھی۔ اگر حدود کا اجرا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتلائیے کہ آپ عام انسانوں کو دیکھ کر ہمدردی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی جس کے پورا دامن خون سے رنگین ہو، جس کے ہاتھوں کے اندر خون ہو، جس کے منہ سے انسانوں کا خون بہ رہا ہو، جس کے سر سے پاؤں تک خون ہو، وہ بھیڑیے کی شکل کے اندر ہو اور وہ ہر وقت کسی کو قتل کرنا چاہتا ہو، تو ایسے آدمی کے بارے میں اگرچہ وہ آپ کا اللہ نہ کرے بھائی کیوں نہ ہو، آپ کہیں گے اس کو فوراً قید کیجئے اور قید کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیجئے، پیسے بھی لے لیجئے۔ اس وقت تو کہتے ہیں یہ انصاف کی بات ہے، کیونکہ گھر کا سکون برباد کر دیا۔ ایک بھائی اگر ہیروئنچی ہو جاتا ہے تو گھر والے اس کو گھر میں نہیں آنے دیتے، کہتے گھر کا سکون برباد کر رہا ہے، چیزیں لوٹ کے لے جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اخلاق کو برباد کر رہا ہے، لہذا اس کو جمع کروا دیجیے، مار ڈالیے، پیسے دے دیں گے ہم، اس کو ہماری جان چھڑائیے۔ اس وقت تو کہتے بڑے انصاف کی بات ہے، اور سب تھپکی بھی دیتے واقعتاً آپ معذور ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ یہ کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو ناسور بن گئے ہیں، جو درندے ہیں، جو پیسوں کے پجاری ہیں، جو غدار وطن ہیں، جو قاتل ہیں، جو خود غرض ہیں، جو مفاد پرست ہیں، جو درندے بھیڑیے ہیں، ان کے اوپر حد جاری کی جائے تو کہتے ہیں بڑا ظلم ہے، اسلام بڑا سخت مذہب، یہ تشدد پسندی کا سبق دیتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ کیا مولانا عطا الرحمان صاحب جیسی شخصیت ایک دن میں پیدا ہوئی تھی؟ ان کے اوپر کتنے لوگوں کی محنت لگی؟ مفتی علی حسن تونکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب شیخ الحدیث، مولانا ادریس صاحب شیخ الحدیث استاد تفسیر،
شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبد الرزاق قدس اللہ العالی اور بڑے بڑے اکابرین کی توجہات، محنت، 30 سال کے بعد یہ گوہر نایاب تیار ہوا اور خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ اس کا اندازہ علمی حلقوں کو ہو سکتا ہے کہ کیسے گوہر نایاب تھے۔ حافظے کا عالم یہ تھا مولانا کے کہ انہوں نے اگر کسی کو بچپن میں دیکھا ہے، داڑھی نکلنے کے بعد ملاقات ہو، اس کا نام لے کے اس کی ولدیت کے ساتھ پکار کے کہتے تمہارا کیا حال ہے۔ ایک طالب علم کئی سال بعد آیا، مولانا نے سلام کیا، نام لیا، بتلایا۔ اور طلبہ کے لیے ہر وقت فکر مند۔ جامعہ کے 4 ستون تھے، ان ستونوں میں ایک مفتی ولی درویش صاحب، ایک مفتی عبدالسمیع صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا عطا الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا امداد اللہ صاحب مدظ اللہ العالی۔ ہر اداروں کے کچھ ستون ہوتے ہیں جو بڑوں کی فکر لے کے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اپنی تعلیم کے زمانے میں دیکھا یہ چاروں افراد 24 گھنٹے طلباء کے لیے فکر مند رہتے، ہر وقت کو تکرار کر رہا ہے، کس نے سبق یاد کیا، اگر کسی کو سبق یاد نہیں ہوا لے کے بیٹھتے ہیں۔ عبدالسمیع صاحب رات کے 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک عطا الرحمن صاحب ایک جگہ لے کے بیٹھے ہوئے، ایک جگہ عبدالسمیع صاحب لے کے بیٹھے ہوئے۔ یہ تنخواہ کی بنیاد پہ نہیں، اخلاص کی بنیاد پہ، کہ یہ ہمارا سرمایہ تیار ہو جائے، یہ دین کی ترویج کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر علم بلاغت کے اندر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے بہرے بے قرار، تفسیر میں دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ سیوطی بیٹھے ہوئے، حدیث میں دیکھیں تو شیخ وقت لگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جامع الصفات بنایا تھا تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ اور مولانا کے اخلاص کا عالم دیکھیے کہ ان کے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ناظم تعلیمات ہیں، لیکن کسی بچے کو جامعہ میں نہیں رکھوا رہے، سب کو کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کا گھر وہی ہے، وہاں جا کر، جہاں ان کا آبائی گاؤں ہے وہاں جا کر تم دین کی خدمت کرو۔ آج دنیا کا کوئی ایک فرد کہیں پر کسی شعبے میں لگ جاتا ہے تو اپنے بیٹے، بھتیجے، بھائی، پوتے، نواسے سب کو جمع کر دیتا ہے، لیکن مولانا اس سے بھی ورا تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین سانچے میں اس انسان کو ڈالا، اور پھر سب سے مکرم تکریم کا تاج اس کے سر پہ رکھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد سب سے معزز، محترم، مکرم انسان کو بنایا اور انسان میں خیر الامم قرار دیا مسلمان کو، اور پھر مسلمانوں کا جو کشید کیا ہوا خلاصہ تھا وہ علماء کو قرار دیا، اور کہہ دیا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، ان کا درجہ اس طرح ہے، گویا خلاصۃ الخلاصہ۔ تو اب مولانا کی جدائی یہ ایسا غم ہے کہ جو ان سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں یا علمی حلقے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسا غم ہے، کیسی ٹیس ہے جس ٹیس نے کسی کل چین لینے نہیں دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات رخصت ہو گئی، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی بڑی جبال العلم، تقوی، ورع کے اندر
اب ہم اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر ہماری راستہ کیا ہے؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اب فنجیناہ من الغم، ہم نے پریشانیوں سے یونس کو نکالا، وکذالک ننجی المؤمنین، ہم تم کو بھی نکالیں گے۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے طریقہ یہ واستبق الباب وقدت قمیصہ، تم ہدایت کی طرف بھاگنا شروع کرو اور اہدنا الصراط المستقیم تمہاری زبان پر ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا کام کریں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم ہمارے راستے کے لیے کوشش کرو، ہماری طرف آنے کی کوشش کرو۔ لنہدینہم سبلنا، لام تاکید کا لے کے آئے، نون ثقیلہ تاکید کا لے کے آئے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کے دن ہم اجتماعی طور پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے، چونکہ یہ مختصر ہے، سورہ فاتحہ کی بھی اپنی فضیلت ہے اور سورہ اخلاص کی بھی اپنی فضیلت ہے، ورنہ ایثار ثواب کا یہ مخصوص طریقہ نہیں، یہ ذہن میں رہے۔ ہم پڑھ کے حضرت مولانا کی خدمت میں ایثار ثواب پیش کر دیں، اور جو ایمان کی حالت میں بھوجا ارج کے لوگ گئے ان کے لیے بھی ایثار ثواب کر دیں۔ ہم ان کی خدمت میں یہی پیش کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، جو نیکیاں کریں ہم ان کو ایثار ثواب دے سکتے ہیں، تو ہم یہ کر لیں۔ اور پھر ایک بزرگ نے ایک بات فرمائی، وہ آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ فرمائی کہ 40 روز تک اگر تم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہو گے، اللہ تمہارے لیے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو اب 40 روز تک مانگنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ کہ ہر نماز سے پہلے ہم نیت کر لیں کہ ہم نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، اور اے اللہ ہم نیکیوں کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ہم جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے نماز کے اندر، اس نیت سے پڑھیں گے، تو 40 روز خود بخود ہو جائیں گے، ورنہ یاد رکھنا مشکل ہے 40 دن تک۔ اب 40 روز ہم ہر 5 وقت کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، سنت میں پڑھ رہے ہیں، ہر روز اگر ہم نے نیت یہ کر لی کہ جب بھی ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں گے ہم تمام راستے مانگیں۔ اور اللہ کا یہ جو وعدہ ہے نا کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ معنوی رزق بھی ہے اور مادی رزق بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین صرف مادے کے خالق ہیں، مادے کے رزاق ہیں، اللہ رب العالمین روح کے لیے بھی رزاق ہے، تو روحانی رزق بھی اللہ فراہم کریں گے ایسی جگہ سے جہاں گمان بھی نہیں جائے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان دونوں رزقوں کو شامل ہے۔ روحانی رزق بھی اللہ ایسی جگہ سے عطا کریں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے، اور مادی رزق بھی ایسی جگہ سے عطا کریں گے جہاں وہم و گمان بھی نہیں کیا۔ دیکھو اب روحانی رزق کیسے انتظام کیا اللہ رب العالمین۔ ایک بہت بڑے آدمی جو بعد میں بڑے آدمی بنے، پہلے چھوٹے تھے، یعنی چھوٹے معصیت کے اعتبار سے چھوٹے ہو گئے تھے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے بڑے تھے۔ اب وہ باجا بجا رہے ہیں، سارنگی بجا رہے ہیں، سارنگی بج نہیں رہی، اور نشے کے عالم میں ہیں، سارنگی کے ماہر بھی تھے، اس سارنگی کو انہوں نے درست کیا، درست کرنے کا بجانا شروع کیا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے روحانی رزق کا انتظام فرما دیا۔ آواز آ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ، ان کی چیخ نکل گئی اور وہ کہنے لگے بلا قد آن یا رب، بلا قد آن یا رب۔ اور جب ان کے اندر انقلاب آیا تو انقلاب ایسا آیا کہ وہ صوفیہ کے بھی امام بن گئے، محدثین کے بھی امام بن گئے، فقہ کے بھی امام بن گئے، اور ان کا نام نامی جب لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین روحانی رزق کا بھی انتظام کریں گے ایسی جگہ سے جہاں گمان بھی نہیں جائے گا۔ تو ابھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، پھر حضرت مولانا کی خدمت میں ایثار ثواب کر دیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ ان کے ساتھی مولانا عرفان صاحب، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اور دیگر مسافرین جو شہید ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما دیجئے. اللہ ان کی تقصیرات کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ ان کے بعد ہم کو فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں راہ راست پر رکھیے. اے اللہ اسلام پر رکھیے. اے اللہ اسلام پر رکھیے. اے اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائیے. اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی. اے اللہ ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ ہماری